بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ وہی سلسلہ چل رہا ہے بچوں کی تربیت کا۔ ہمارے ایک دوست کراچی میں ہوتے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، درجات بلند کرے۔ تہجد کی پابندی ہوتی تھی ان کے پاس، رونے والے بہت تھے، رلانے والے بہت تھے۔ ان کی والدہ کا انہوں نے خود مجھے قصہ سنایا تھا، چونکہ تربیت تو والدہ ہی کرتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی ہماری والدہ کو تو بچپن سے کبھی والدہ کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، والدہ کی بچپن سے تہجد نہیں چھوٹی۔ خود بھی ماشاءاللہ تہجد کے بڑے پابند تھے، تہجد کے وقت رونے کا بھی اہتمام تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے۔ والدہ بوڑھی ہو چکی تھی، تو انتظام ہو جائے گا؟ تو کہا انشاءاللہ میں کر دوں گا۔ تو کہا میں نے 2 لاکھ روپے کا انتظام کیا، امی کو دیا، امی نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ پھر مجھ سے تاکید سے پوچھا بیٹا یہ میری ملکیت ہو گئی؟ تو کہا امی آپ کو میں نے دے دیا، آپ کی ملکیت ہو گئی۔ تو کہا اچھا اب یہ آپ لے لو، اپنے پاس رکھو اور کسی مسجد کی تعمیر میں اس کو استعمال کر لینا، تاکہ آخرت کے میرے اعمال میں میرے پاس ایک صدقہ جاریہ ہو مسجد کا۔ تو یہ میسیج بچے کو مل گیا، بیٹے کو مل گیا کہ ماں صدقہ جاریہ کو پسند کرتی ہیں۔ اب سنیے کیا ہوا، یہ خاموش تربیت ہو گئی۔ اب میں نے ان کو دیکھا، ماشاءاللہ اللہ نے ایسا نوازا کہ بلوچستان میں انہوں نے کئی مسجدیں بنائی، کئی مدرسے بنائے، اور مدرسوں میں بہت اعلیٰ درجے کے اساتذہ کا انتظام کیا، مسجدوں میں بہت اچھے درجے کے ائمہ کا انتظام کیا۔ یہ سب اللہ نے انتظام کیا۔ انہوں نے بھاگ دوڑ کی، کسی سے کبھی کچھ طلب کیا نہیں، خود بخود لوگ ان کے پاس آتے رہے اور ان کو مسجد کی تعمیر کے لیے، مدرسوں کی تعمیر کے لیے معاونت کرتے رہے، اور ان کا کام چلتا رہا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اور سنیے، وہاں پر کافی لوگ بیمار ہوتے تھے، ایک دفعہ تو 200 آدمیوں کا آنکھوں کا آپریشن، اس طرف ایک کیمپ لگوایا تھا، اور بہت سے بیچارے ان پڑھ قسم کے لوگ، غریب لوگ، ان کو معلوم ہی نہیں تھا، اندھے ہو گئے تھے، لاٹھیوں پہ چلتے تھے۔ تو 200 آدمیوں کے آنکھوں کے آپریشن ہوئے، موتیہ تھا سمپل سا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں دے دی، اور لاٹھیاں پھینک کر دعائیں دیتے ہوئے چلے۔ یہی نہیں، اور سنیے، بلوچستان میں بھی جماعت میں گیا ہوں، وہاں ہندو بہت ہندو ہیں، اور بعض ہندو وڈیرے ہیں بہت بڑی قسم کے، چودھری ٹائپ کے۔ ان کے پاس کچھ ہندو ایسے ہیں جو غلام، جس طرح پچھلے زمانے میں غلام ہوتے تھے نا، اس طرح غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ خاموشی سے ان غلاموں پہ محنت کرتے تھے، اور پھر ان غلاموں کو خریدتے تھے ان چودھریوں سے، اور خرید کر ان کو مسلمان بنا لیتے تھے، اور جو وہ طلب کرتے تھے 1 لاکھ 2 لاکھ 1.5 لاکھ روپے، وہ ان کو دے کر خرید کر آزاد کر کے، مدرسوں کا ان کے پاس انتظام تھا، ان مدرسوں میں ان کو رکھ دیتے تھے، تاکہ ان کو کچھ علم بھی سیکھ لیں، اور وہاں رہائش کا بھی انتظام ہوتا تھا مدرسوں میں، جس طرح بچے پڑھتے ہیں اس طرح بڑوں کے لیے بھی انتظام ہوتا تھا۔ پھر ان کو اللہ کے راستے میں بھیج دیتے تھے، تبلیغ میں، تاکہ اور زیادہ اصلاح اور تربیت ہو جائے۔ تو ماں کی صرف تھوڑی سی تڑپ نے بچے کو کہاں پہنچا دیا۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بھی کچھ عرصے پہلے ہی ان کا انتقال ہوا۔ تو کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے، کئی مدرسے قائم ہوئے، کئی مسجدیں قائم ہوئی، اور پھر کتنے لوگوں کے علاج ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔